مکہ کی وہ انتہائی بھیانک اور سنسان رات جب کائنات کے سب سے بڑے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی کو جگایا اور مکہ کی اس وادی میں لے گئے جہاں دن کے اجالے میں بھی لوگ جانے سے کانپتے تھے، گھپ اندھیرا ہو کا عالم۔ اور پھر اچانک اس سنسان وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا لرزہ خیز حکم دیا جس نے ان کے اعصاب جما دیے، ایک ایسی وارننگ جسے سن کر کسی بھی انسان کا خون رگوں میں جم جائے۔ آخر اس رات اس سنسان وادی میں ایسا کیا اترنے والا تھا اور صحابی کو کس نامعلوم دیو ہیکل اور خوفناک چیز کا سامنا کرنے کے لیے وہاں اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اس سب سے پراسرار اور ہیبتناک واقعے کے وہ لرزہ خیز راز کھولیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ مکہ کا وہ ابتدائی دور تھا جب اسلام ابھی پھیل رہا تھا اور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ہر طرف دشمنوں کا پہرا تھا، لیکن آج رات کا خطرہ کسی انسان، کسی تلوار یا کسی لشکر کی طرف سے نہیں تھا۔ خطرہ انسانی سمجھ سے بہت دور تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کے چشم دید گواہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کا وہ پہر تھا جب پورا مکہ موت جیسی نیند سو رہا تھا۔ مکہ کی گلیاں سنسان اور ویران تھیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جگایا اور انتہائی سنجیدگی سے فرمایا، عبداللہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، ہم خاموشی سے چلنے لگے۔ مکہ کی آبادیاں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا، اتنا کالا تھا کہ انسان کو اپنا ہاتھ تک سجائی نہ دے۔ ہم چلتے چلتے مکہ کی ان پتھریلی، وحشتناک اور سنسان وادی ہجون کے قریب نکل گئے، جہاں بڑے بڑے پہاڑ رات کے اندھیرے میں دیو ہیکل سایوں کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے گزرتے ہوئے دن میں بھی انسانوں کے دل گھبراتے تھے۔ ہوائیں جب ان پہاڑوں سے ٹکراتے تو یوں لگتا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ صحابی کے دل میں تجسس اور ہیبت کا طوفان برپا تھا۔ ہم اتنی رات گئے اس نامعلوم اور خطرناک وادی میں کیوں آئے ہیں؟ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے یا کوئی اور پراسرار راز ہے؟ لیکن ادب کا یہ عالم تھا کہ زبان سے ایک سوال تک نہ کیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آہٹ تھی اور رات کا وہ بھیانک سناٹا۔ چلتے چلتے اچانک ایک انتہائی سنسان، خشک اور ڈراؤنی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے۔ ابن مسعود کی سانسیں تیز ہو گئیں، ہوا کا چلنا جیسے رک سا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے دستے مبارک سے ریت پر ابن مسعود کے گرد ایک گول دائرہ کھینچنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ دائرہ مکمل ہو رہا تھا، فضا میں ایک عجیب سی خنکی، ایک غیر مرئی دباؤ محسوس ہونے لگا۔ دائرہ مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر ابن مسعود کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی پرجلال اور سنجیدہ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا جس نے ایک لمحے کے لیے صحابی کا دل دھڑکن بھولنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، یاد رکھنا جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے اس لکیر سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالنا۔ ابن مسعود ابھی اس حکم کی گہرائی کو سمجھ ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے خوف کی ہر حد پار کر دی۔ آج رات تم بہت خوفناک چیزیں دیکھو گے، عجیب و غریب نامعلوم شکلیں تمہارے سامنے آئیں گی، تم کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آوازیں سنو گے، لیکن عبداللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈرنا مت، اور میری بات غور سے سن لو۔ چاہے تم مجھے خطرے میں ہی کیوں نہ دیکھو، مجھے بچانے کے لیے بھی اس دائرے سے باہر مت آنا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
یہ کوئی عام وارننگ نہیں تھی، یہ دائرہ کوئی عام لکیر نہیں تھی، یہ بقا کا آخری حصار تھا۔ موت اور زندگی کے درمیان صرف وہ ریت کی ایک لکیر تھی۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھپ اندھیرے میں آگے کی طرف چل پڑے اور چند ہی قدموں کے بعد ان کا نورانی وجود اس سیاہ رات میں غائب ہو گیا۔ ابن مسعود اس دائرے کے بالکل بیچ میں اکیلے سکڑ کر بیٹھ گئے اور پھر کائنات کا وہ پردہ چاک ہوا جس کے پیچھے موت ناچ رہی تھی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک وہ مردہ وادی جاگ اٹھی۔ ایسا لگا جیسے زمین کے سینے سے کوئی طوفان ابل رہا ہو۔ فضا میں کالے سیاہ بادل نمودار ہونے لگے، لیکن دھیان سے سنیے، وہ بادل نہیں تھے، وہ کوئی طوفان نہیں تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ کالی آندھیاں بن کر آسمان سے اترنے لگے۔ وہ دیو ہیکل انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب شکلوں والی مخلوق تھی۔ وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی شکلیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں، کچھ کی شکلیں مردار خور گدھوں جیسی تھیں، کچھ انتہائی لمبے قد والے سائے تھے جو آسمان کو چھو رہے تھے۔ وہ اندھیرے سے بنے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ان کی آوازیں اتنی بھیانک اور کان پھاڑ دینے والی تھیں جیسے بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ان کی بولیاں کسی انسانی زبان سے بالکل مختلف تھیں۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے حرکت کر رہے تھے کہ آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ انہوں نے اس پوری وادی کو بھر دیا۔ وہ ایک سیلاب کی طرح آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیا کہ ابن مسعود کو اپنے آقا کی ایک جھلک تک نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ کالے سائے آسمان تک بلند ہوتے اور پھر تیزی سے غوطہ کھاتے ہوئے زمین کی طرف جھپٹتے۔ وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ شور اتنا زیادہ اور اتنا وحشت ناک تھا کہ ابن مسعود کو لگا کہ ان کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اور ان کے کانوں کے پردے ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیے، اس دائرے میں بیٹھے انسان کی نفسیاتی اور اعصابی حالت کا تصور کریں۔ ذرا خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں۔ ان کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک نامعلوم، ظالم اور خوفناک مخلوق کے درمیان اکیلا گھر چکا ہے۔ ابن مسعود کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ان کا عشق اور ان کا جذبہ چیخ چیخ کر ان سے کہہ رہا تھا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، جاؤ اور ان کالی شکلوں سے ٹکرا جاؤ، اپنے آقا کی جان بچا لو، چاہے تمہارے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ ان کے قدم بے اختیار جذبات سے مغلوب ہو کر دائرے کی لکیر کی طرف پڑھنے لگتے، لیکن ٹھیک اسی وقت جیسے ہی ان کا پاؤں لکیر کے قریب پہنچتا، دماغ میں وہ لرزہ خیز وارننگ ہتھوڑے کی طرح گونجتی، چاہے مجھے موت کے منہ میں جاتے دیکھو، دائرے سے باہر قدم مت نکالنا۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اعصابی امتحان تھا۔ عقل، محبت اور اطاعت کی ایک ایسی جنگ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی دوران کچھ جنات مڑ کر ابن مسعود کی طرف بھی آئے۔ وہ خوفناک اور خونخوار شکلیں لے کر دائرے کے بالکل قریب آ کر غراتے اور چنگھاڑتے۔ وہ وحشت پیدا کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابن مسعود خوفزدہ ہو کر یا اپنے نبی کو بچانے کے جذبے میں اندھا ہو کر اس دائرے کی لکیر کو پار کر لے۔ وہ لکیر کے بالکل پاس آ کر حملے کی کوشش کرتے، لیکن دائرے کی اس اندیکھی طاقت، اس روحانی حصار نے انہیں باہر روکا ہوا تھا۔ اگر ابن مسعود بھول کر بھی 1 انچ باہر نکلتے تو وہ ان کو اسی وقت چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اسی طوفان، اسی وحشت اور اسی شور کے دوران اچانک ایک انتہائی پرجلال، پرسکون اور کائنات کی سب سے خوبصورت آواز اس موت کی وادی میں گونجی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت
اور جلال کے ساتھ قرآن مجید سورۃ الجن یا سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے جیسے قرآن کی آیات اس اندھیرے میں گونجتے، کلام الہی کی وہ ہیبتناک طاقت ان جنات پر گرنے لگی، وہ کالی آندھیاں تھمنے لگیں، وہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جاتے، کچھ ہیبت سے زمین پر گر جاتے اور کچھ سر جھکا کر بالکل خاموش ہو کر کائنات کے اس سب سے بڑے کلام کو سننے لگے۔ قرآن کی روشنی اس مافوق الفطرت اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ سالوں کی طرح گزری۔ ابن مسعود کا جسم خوف، سردی اور جذبات کے طوفان سے اکڑ چکا تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ ایک صدی لگ رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کائنات کا پردہ دوبارہ گرنے لگا، وہ سائے چھٹنے لگے، شور تھمنے لگا، آسمان پر فجر کی سفیدی نمودار ہونے لگی، رات کا وہ بھیانک پن روشنی میں گھلنے لگا، وہ خوفناک شکلیں اندھیرے کے ساتھ ہی غائب ہونا شروع ہو گئیں، اور اس دھندلے صبح کے اجالے میں ابن مسعود کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سلامتی کے ساتھ اسی پرسکون اور مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس ان کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائرے کے پاس پہنچے تو فرمایا، عبداللہ کیا تم سو گئے تھے؟ ابن مسعود نے روتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، میری جان نکل رہی تھی، میں نے وہ بھیانک سائے دیکھے اور وہ خون جما دینے والا شور سنا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں دوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن آپ کے اس حکم نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ خدا کی قسم، اگر تم اس دائرے سے ایک قدم بھی باہر نکال لیتے تو قیامت تک میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو پاتی، وہ جنات تمہیں نوچ ڈالتے۔ وہ جنات کا ایک وفد تھا، نصیبین کے جنات، جو مجھ سے قرآن سننے اور اپنے مسائل پوچھنے آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کو اس جگہ لے کر گئے جہاں وہ جنات بیٹھے تھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے وہاں ان جنات کے قدموں کے بڑے بڑے نشان دیکھے، اور وہاں اس آگ کی راکھ اور کوئلے موجود تھے جو انہوں نے رات کو جلائی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو کچھ رات کو ہوا وہ کوئی وہم نہیں تھا، کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک تاریخی حقیقت تھی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح یاد رکھیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر چاہے عقل کچھ بھی کہے، حالات کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہوں، اس شریعت کے دائرے کے اندر رہنے میں ہی آپ کی بقا ہے۔ وقتی دباؤ آپ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، شکوک و شبہات کی آوازیں آپ کے کان پھاڑیں گی، لیکن جو دائرے میں ڈٹا رہا، صبح کی روشنی اور دائمی کامیابی اسی کا مقدر بنے گی۔ اگر تاریخ اسلام کے اس لرزہ خیز واقعے اور صحابی کے اس بے مثال صبر نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز کی ہے، تو کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تعلیم ٹیک AI کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ایسی ہی ریسرچ بیسڈ اور سنسنی خیز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے راز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔